ٹف لو میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے ٹف لو کی, وہ ہے کہ پہلا ہے کہ سٹینڈ لینا, دوسرا ہے کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو بحران پیدا ہوتا ہے, تیسرا یہ ہے کہ جب بحران پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو مینج کرتے ہیں, آپ اس کو سنبھالتے ہیں, اور چوتھا اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب آپ بحران کو سمیٹ لیتے ہیں, بحران کو سنبھال لیتے ہیں, تو آپ کی سچویشن پہلے سے بہتر اور پہلے سے خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیں گے بحران پیدا ہوگا. ٹھیک, یعنی ماں باپ سٹینڈ لیتے ہیں اور اولاد کہتی ہے کہ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے, تو وہ بھوک ہڑتال کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں گھر ہی چلا جاؤں گا, تسی چاہتے ہی نہیں کہ میں گھر رہا ہوں. وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے, یا وہ شیشے توڑنے لگتا ہے, یا وہ ٹی وی گرا دیتا ہے, موبائل کو دیوار پہ مارتا ہے. تو آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے نا کہ جب میں سٹینڈ لوں گا تو میرا بیٹا یہ حرکتیں کرے گا. تو پھر آپ کو بندوبست کر کے رکھنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا یہ حرکتیں کرے گا تو میں اس کو کیسے مینج کروں گا, اکیلا مینج کروں گا, یا میں بیوی کو ساتھ میں لاؤں گا, یا میں اس کے بڑے کو ساتھ رکھوں گا, یا اس کزن کو بیچ میں ڈالوں گا, یا میں کیا بیک اپ پہ کیا چیز رکھوں گا, کیا میں 15 پہ کال کروں گا. تو کمپلیٹ پلان تو ہونا چاہیے نا. اگر ویسے ہی ایک بات کر دے اور اس کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہ ہو تو اس سے مسائل بہت بڑھتے ہیں. تو جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسرا بحران پیدا کرتا ہے تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے, جیسے فلموں کا اسکرپٹ نہیں لکھا جاتا کہ یہ منظرنامہ یہ ہم نے فلمانا ہے اور یہ دریا میں سین ہے اور ڈر ہے کہ کہیں اداکار ڈوب نہ جائیں, یا یہ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اداکار اور وہاں کام کر رہے ہیں تو لڑک کے کہیں نیچے ہی نہ جا پڑیں, تو وہ کوئی ایمبولینس کا بندوبست رکھتے ہیں, کوئی ڈپلیکیٹ کا بندوبست رکھتے ہیں, کہیں آگ لگا کے شوٹنگ کرنی ہو تو وہ باقاعدہ بندوبست رکھتے ہیں کہ آگ کو پھر بجھانا کیسے ہے. تو جب بھی ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, جو ریڈ سٹینڈ ہوتا ہے وہ لیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق. اور جب ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو دوسرا رد عمل دیتا ہے, وہ کرائسس پیدا کرتا ہے, اور ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کرائسس کیا پیدا کرے گا. وہ دیواروں کو ٹھڈے مارے گا, یا والدین کو برا بلا کہے گا, یا وہ کوئی چیزیں توڑے گا, یا وہ بھوک ہڑتال کرے گا, یا وہ گھر سے جانے کی بات کرے گا. تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کیونکہ اپنے فیملی ممبر کا پتا ہوتا ہے. تو جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں تو آپ ان پاسبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹینڈ لیں گی نا, کہ کیا بعد میں آپ وہ پاسبلٹیز کو کور اپ کر سکیں گی, آپ ان کو ہینڈل کر سکیں گی. اور اگر آپ سکسیسفلی ہینڈل کر لیتے ہیں اس کرائسس کو تو آپ کے بچے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے, اور آئندہ وہ آپ کے سٹینڈ لینے کو شروع میں ہی مان لے گا, کرائسس پیدا نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے سٹینڈ لیا اور اس نے کرائسس پیدا کیا اور آپ نے اپنا سٹینڈ سرنڈر کر, آپ نے سٹینڈ واپس لے لیا اور وہ نعرے مارتا ہوا باہر نکل گیا, تو آئندہ کیا ہوگا؟ کیا آپ سٹینڈ لیں گے تو وہ مان لے گا؟ ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے لینا ہے. پر سٹینڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ گرین ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم ایسی بات اپنے بچے کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ خوشی خوشی مان لے گا, تو ایسا سٹینڈ لیتے رہنا چاہیے کہ جو بات, ایک گلاس پانی دینا بیٹا, اچھا ذرا مجھے گاڑی پہ وہاں تک شاپنگ کے چھوڑ کے آ جاؤ, یہ لے کے آ جاؤ, فلاں کر لو فلاں کر لو. تو ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں. اور ہر گھر میں والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بچوں سے کیا بات کریں گے ہم تو وہ بچے مان لیں گے, یا کس بچے سے کیا بات کریں گے تو وہ مانے گا, اور کس بچے سے کیا بات کریں گے تو وہ نہیں مانے گا. تو نارملی آپ کس بچے کے پاس جائیں گے؟ جو مانے گا. ٹھیک, اچھا. تو جس بچے کے پاس آپ نہیں جائیں گے تو وہ دن بدن اسی طرح کا ہوتا جائے گا کہ میں تو فارغ ہوں, مجھے کوئی کام نہیں کہتے, اچھا ہے تو میں نہیں مانتا. تو والدین ایک آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ اس بچے کو کہتے ہیں. دفاتر میں عام طور پر کس کو کام کہا جائے گا؟ جو مان رہا ہوتا ہے. اور جو نہیں مان رہا ہوتا تو اس کو کیا میسج مل رہا ہوتا ہے؟
وہ کہتے ہیں کم تے جوان دی موت، کم تے جوان دی موت. تو یہ چیزوں کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ گرین سٹینڈ بچوں کے ساتھ لیتے رہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بچوں کو کہتے رہنا چاہیے، جس کے جواب میں وہ کہیں کہ اچھا میں کر دیتا ہوں، اور پھر وہ کر دیں اور آپ انہیں شاباش دے دیں. ان کو ہم گرین سٹینڈ کہتے ہیں، تاکہ ان کے دماغ میں یہ تاثر بیٹھنا شروع ہو جائے کہ یہ جو ماں باپ ہے جو بھی کام کہتے ہیں یہ مجھے ماننا ہے. کیونکہ اگر آپ ماں باپ کا کام معمولی بھی مانیں گے تو ذہن میں کام معمولی یا غیر معمولی نہیں ہوتا. ذہن سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جب مجھے کوئی کام کہتا ہے تو مجھے ماننا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی کئی بندوں کی باتیں مانتے ہوں گے، کئی بندوں کی نہیں مانتے ہوں گے. کئی بندوں کا تاثر آپ کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں، اور کئی بندوں کا تاثر آپ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی گل نہ بھی منو تو خیر ہے. تو اس کو گرین سٹینڈ کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کام کسی کو کہتے رہیں تو اس کا دماغ بڑے کاموں کے لیے بھی آمادہ ہو جائے گا. تو گرین سٹینڈ یہ ہو گئے. بیچ میں ایک یلو سٹینڈز ہوتے ہیں. یلو سٹینڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی کام کہا یا فیملی ممبر کو کوئی کام کہا تو اس نے تھوڑا سا ایسے کیا کہ نہیں ابھی تو میں نے یہ کام کیا، اس کو نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں، اور آپ نے پھر 2 دفعہ کہا 3 دفعہ کہا تو وہ کر دیا. تو جو والدین گرین سٹینڈ لیتے رہتے ہیں تو بیچ بیچ میں کوئی یلو سٹینڈ بھی وہ لے لیتے ہیں، اور ریڈ سٹینڈ وہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بچہ کہتا ہے اے نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نے بالکل نہیں ماننا، اور اس پہ پٹ سے اپا ڈال دینا. تو جب آپ ریڈ سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تیاری کے بغیر نہیں لینا چاہیے. گرین سٹینڈ آپ بغیر تیاری کے لے سکتے ہیں. یلو سٹینڈ آپ استقامت سے لے سکتے ہیں، کریج سے لے سکتے ہیں. لیکن جو ریڈ سٹینڈ ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ ایگزیکٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سٹینڈ لیں گے تو آپ کا فیملی ممبر کیا رد عمل دے گا، اور آپ اس رد عمل کو کیسے مینیج کریں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا حکومتیں کوئی سٹینڈ لیتی ہیں، پھر اس کا رد عمل سامنے آنا ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی پولیس کھڑی کر دیتے ہیں وہاں، اور وہ آنسو گیس بھی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، پانی والی کینن بھی وہ وہاں لا کے کھڑی کر دیتے ہیں کہ اچھا کوئی آئے گا تو پھر ہم نپٹ لیں گے. اور اگر وہ ایسا نہ کریں کرائسس زیادہ ہو جائیں گے. جیسے 3-4 سال پہلے ایک ماحول سا بن گیا تھا کہ کسی نے بھی بات منوانی ہے تو وہ سڑک پہ آ کے تو دھرنا دے دیتے تھے. ایک دفعہ آلوؤں والوں نے آ کے سڑک پہ آلو بکھیر کے دھرنا دے دیا، سڑک پہ آلو پھیلا دیا اور جا کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جو بھی ایسا کرتا تھا اس کی بات مانی جاتی تھی. تو پھر حکومت نے تنگ آ کے تو سختی کرنی شروع کی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اٹ از آل سائیکالوجی اگر آپ سمجھ لیں. اور ہاتھا پائی تک بات نہیں آنی چاہیے، گالم گلوچ تک بات نہیں آنی چاہیے. آپ کے پاس پہلے ہی بھرپور بندوبست ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بندوبست ہو تو کام سموتھلی ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس بندوبست نہ ہو، آپ اندازہ نہ لگا سکیں کہ دوسرا کیا رد عمل دے گا، تو سمجھیں کہ پھر آپ کے مشکلات کے دن شروع ہو گئے. تو گھروں میں اگر آپ چاہیں تو سکھ چین کا ماحول بن سکتا ہے. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.